إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معزز سامعین، آج انشاءاللہ سیرت کے موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. سیرت کا یہ جو موضوع ہمارا اس رمضان میں رہے گا، یہ بیچ میں سے بہت سی چیزیں ہم اس کو بریف رکھیں گے، اور جہاں زیادہ اسباق مجھے محسوس ہوئے اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے جائیں گے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم سیرت کے موضوع پہ چلیں گے. آج ہمارا انشاءاللہ ہم بات کریں گے قصہ محمود نامی ہاتھی کا. دوستو اور معزز سامعین، ایک یمن کے اندر ایک عیسائی گورنر، اس کا نام ابرہہ تھا. عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ نجاشی جو بادشاہ اس کے انڈر کام کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے اور اس کے حج کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ایک ایسی عمارت تعمیر کرے یمن میں، سنا میں، جہاں تو تاکہ وہاں پر لوگ آئیں اور وہاں پہ حج کریں. چنانچہ اس نے ایک گرجا تعمیر کیا، بہت بڑا گرجا، اور اس کا بہت ہائٹ تھی چھت کی. اس انٹینٹ سے اس نے یہ تعمیر کر لیا. جب یہ بات ایک قریش کے پتہ چلی اور وہاں بات اس سے مشہور ہو گئی، تو ایک قریش جو ہے وہ کسی طرح سے وہ پہنچ گیا، وہاں یمن گیا، اور اس نے رات میں دیوار کے اوپر اس نے غلاظت کو لگا دیا، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ حج کے لیے کعبہ کے بجائے لوگ کہیں اور جائیں. جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا کہ قریش کے کسی شخص نے ایسا کیا، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایک لشکر لے کے جاؤں گا اور کعبہ کو گراؤں گا. چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، 60,000 لوگ، اور اس میں کئی ہاتھی. علماء نے 9 اور 10 13 کے قریب ہاتھیوں کا ذکر کیا، وہ اس میں شامل تھے لشکر میں. ان میں ایک سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام محمود تھا، اور بہت قوی اور سب سے طاقتور ہاتھی تھا. ہاتھی لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ میں دیوار جو ہے اس کو گرانا آسان ہے، ہاتھی کے ذریعے سے کسی بھی دیوار کو گرانا، یا کوئی دروازے میں اگر کوئی رسی ڈال دی جائے تو ہاتھی آسانی سے کھینچ سکتا ہے. اس مقصد کے لیے یہ ہاتھی اس کی آرمی میں تھے. اب وہ اس لشکر کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں کوئی اس کو مزاحمت نہ ملی، کیونکہ اس کی آرمی بہت ویل ٹرینڈ اور فائٹنگ آرمی تھی، اور یہ ہاتھی اور بڑا ویل اکوپڈ لشکر تھا اس کا. تو راستے میں جو بھی اس کو اونٹ وغیرہ کو ملتے اس کو حاصل کر لیتا. جیسے عبد المطلب جو ہے، اس کے 200 اونٹ بھی کہیں چل رہے تھے، وہ بھی اس کے قبضے میں آ گئے. تو جب یہ اپنی آرمی مکہ کے قریب پہنچ گیا، اس نے اس کو اسٹیبلش کیا اور روانہ ہوا مکہ کی طرف. مکہ کے قریب ایک جگہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں وادی محسر کے نام سے. جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور آرگنائز تھا بالکل، اب وہاں سے اب آگے کعبہ 5-6 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں ہم پیدل جایا کرتے ہیں، حاجی جو ہیں پیدل راستہ ہے، وہاں سے جاتے ہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے، ویسٹ کی طرف ہے وہاں سے. تو وہاں پر جب ابھی لشکر آگے بڑھنے لگا اور آگے یہ محمود تھا ہاتھی، تو یہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آگے نہ جائے. اس کو انہوں نے مارا، اور اس کی کلہاڑی سے مارتے تھے اس کو، لیکن یہ جب اٹھتا اور اس کو کسی اور ڈائریکشن میں اگر اس کو بھیجتے، تو وہ مثال کے طور پر یمن کی طرف کرتے تو وہاں دوڑنا شروع ہو جاتا. اس کو نارتھ یا ساؤتھ کی طرف کہتے تو وہاں جاتا تھا، ادھر بھی جاتا تھا. لیکن جب اسے کہتے کہ ویسٹ کی طرف چلو جہاں کعبہ ہے، تو وہ اس طرف نہ جاتا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا. اس کو بے انتہا مارا گیا، لیکن وہ آگے کعبہ کی طرف نہ جاتا تھا.
اتنے میں یہ عبد المطلب جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے قریش والوں سے کہا کہ ہم تو ان سے مقابلے کی سخت نہیں رکھتے، تو یہ آپ سب لوگ پہاڑیوں پہ چلے جائیں۔ تو یہ اپنے اونٹ کو لینے کے لیے یہ اس کے پاس آیا، ابرہہ کے پاس۔ جب ابرہہ نے اس کو دیکھا تو عبد المطلب جو ہے وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت، اتنا لمبا قد اور بہت پلیزنگ پرسنالٹی عبد المطلب کی۔ جب اس کو دیکھا عبد المطلب کو ابرہہ نے، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس پہ روب طاری ہوا، اور وہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے زمین پہ آ کے فرش پہ بیٹھ گیا عبد المطلب کے ساتھ اور کہا کیا بات کرتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہارے پاس ہیں، میں یہ بات کرنے آیا ہوں کہ وہ تم مجھے واپس دے دو۔ ابرہہ نے کہا یہ تو تم نے بڑی چھوٹی سی بات کی ہے، میں تو تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ اونٹ میری ملکیت میں ہے، میں ان کی بات کر سکتا ہوں، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اس بات کو مانتے ہوئے اس کو اونٹ واپس کر دیے اور واپس گیا اور قریش سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ خود سب لوگ جو ہیں پہاڑوں پہ ارد گرد چلے جائیں۔ اب جانتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے یہ بالکل ایک ویلی میں ہے، اس کے چاروں اطراف پہ پہاڑیاں ہیں۔ اب تو کافی پہاڑیاں کٹ وغیرہ گئی ہیں، لیکن اس وقت قریب ہی ساری پہاڑیاں ہوا کرتی تھی، سب لوگ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے۔ اور پھر ابرہہ کا لشکر جو ہے، اب وہ ہاتھی جو ہے اب محمود آگے نہیں جا رہا، اس پہ سختی بھی کر رہے ہیں، اور وہ اسی وہیں پہ اڑا ہوا ہے۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چڑیوں کے غول در، پرندوں کے غول در غول بھیجے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، بالکل 3 کنکریاں، جیسے یہ ایک چھوٹی سی کنکری ہے، یہ بالکل جیسے یہ سیڈ ہوتا ہے معمولی سا، یہ اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، تو یہ پرندے ایک غول کی شکل میں آتے ہیں، یعنی کہ ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ایک پرندہ آگے ہوتا ہے ہمیشہ اور باقی پرندے اس کو فالو کرتے ہیں اور بڑی فارمیشن سے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک ایئر فورس کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے جب دشمن پہ جہاز اس کے، تو ایک فارمیشن کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی جب یہ کارپیٹ بامبنگ ہوتی ہے تو یہ اسی فارمیشن میں جاتے ہیں اور ایک ٹائمنگ کے ساتھ بامبنگ کرتے ہوئے اور پھر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پرندوں کے غول در غول بھیجے، اور یہ جب وہاں پہ آتے اور پریسائز اس جگہ پہ وہاں پہ یہ اپنی کنکریاں جو ہیں وہاں پھینکتے، اور اتنی پریسیجن سے پھینکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنکری جو ہے اتنی چھوٹی سی ہے، اگر اوپر سے گرے بھی تو یہ کافی چانس ہے کہ یہ انسان پہ گرے ہی نہ، یہ تو کہیں سائڈ پہ ادھر ادھر گر جائیں گی، لیکن وہ جس کو جہاں لگتی اس کے وہ اعضاء اس کا کٹ جاتا، اس کا گوشت یا وہاں سے ہٹ جاتا۔ تو لشکر میں ایک بگدڑ مچ گئی، کیونکہ لوگ زخمی ہوئے، شدید زخمی ہو رہے ہیں، اور بگدڑ مچ گئی اور واپس بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو روند رہے ہیں۔ ان پرندوں کا اتنا پریسیجن نشانہ کہ ابرہہ بھی اسے نہ بچ سکا۔ جیسے آج کل GPS استعمال ہوتا ہے، ٹارگٹ کو بالکل ٹارگٹ پر جا کے لگتا ہے، یہ پرندوں نے بالکل پریسیجن کے ساتھ جس کو مارنا تھا ابرہہ کو اسٹرائک کیا، اور ابرہہ واپسی پہ وہ بھی لشکر کے ساتھ واپس بھاگا اور زخمی حالت میں جاتا رہا، اور علماء نے لکھا کہ راستہ میں مر گیا یا سنا جا کے وہاں اس کی بڑی بری ہلاکت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو اس طرح بچا لیا۔ دوستو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک سورت بھی نازل کی، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ سنیں گے ڈاکٹر محسن صاحب سے جب اس کا وقت آئے گا، تفسیر کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ دوستو اس میں میسج کیا ہے؟ 3 میسیجز ہیں۔ میں سجیسٹ کروں گا جب آپ کوئی بھی درس کا لیکچر سن رہے ہوں، آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں اور آپ کوئی بھی چیز جو آپ کو اسٹرائک کرے اس کو لکھتے جائیں، کیونکہ یہ بڑا ایک ویلیبل ایسٹ بن جائے گا آپ کے پاس کہ آپ نے اس میں سے ایسنس کیا حاصل کیا ہے۔ تو یہ اچھی ہیبٹ ہے نوٹس کو بنانا، اور میں بھی جب بھی کہیں کو لیکچر سنتا ہوں، کوئی موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ ڈائری میں اس کو نوٹ کرتا ہوں، یا جو ہاتھ میں جو اپنا موبائل ہے اس میں ضرور لکھتا ہوں۔
پہلا لیسن اس میں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہر چیز۔ اب یہ محمود ہاتھی یہ کیوں نہیں آگے گیا؟ اس کو کس چیز نے روکا؟ جا سکتا تھا، جہاں صنع سے آیا ہے صرف اس ڈائریکشن میں نہیں جاتا تھا۔ تو ہر چیز اللہ کے تابع ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تمام چرند و پرند، یہ درخت، پتھر، ہر شے، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے بغیر موو نہیں کرتی۔ اب دیکھیں پانی کا ایک چھوٹا سا جو ڈراپ ہے، اس میں ایک جو ایٹمز ہیں اس کے اندر الیکٹرانز موو کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے موو کرتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں جاتے، بالکل موو ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جب اللہ چاہتا ہے کوئی ریئیکشن ہو تو وہ موو کرتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کے تابع ہے۔ لیکن دوستو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنی استطاعت، اتنی صلاحیت دی، وہ انسان جس کو ہدایت کے لیے اللہ نے کتنے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، وہ انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اور باقی ایسی مخلوق کو دیکھیں جن کے پاس کوئی اتنی صلاحیت بھی نہیں، جن کو اتنی سمجھ بھی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حدود کو توڑتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حدود کو توڑنا اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور اللہ کی فرمانی، اللہ کی جو ہے حکم کی اطاعت کرنا اس کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اس کی جو اطاعت ہے اس کو پورا حق ادا کریں۔ دوسری بات اس میسج، اس قصے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت جس طرح سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کتنے بھی نیک انسان، ساری کی ساری دنیا بہت متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے کوئی، یہ ساری دنیا ہی ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ سپریم پاور ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جو انسان پلان کرتا ہے اور پھر اللہ کچھ اور پلان کرتا ہے، تو پلاننگ کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ ابرہا اتنا لشکر لے کے آیا، سب کچھ کوشش کی، لیکن اس کا پلان فیل ہو گیا۔ کسی کے وہم و گمان بھی میں نہیں تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آئیں گے اور یہ ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور دوستو یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہمیں اپنے اسباب کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کئی غزوات ایسے، جتنے بھی غزوات ایسے ہوئے مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی تھی، لیکن ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی۔ تیسری چیز، جب میں اسی موضوع پہ ایک دفعہ میں ایک چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو یہی بات قصہ سنا رہا تھا۔ جب میں بچوں کو سناتا ہوں اس میں ساؤنڈ افیکٹ ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کافی ساؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں نے بچوں کو یہ معاملہ سنایا تو سارے بچے چھوٹے تھے، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، یہ چھوٹی بچوں کی کلاس تھی۔ تو ایک بچہ 6 سال کا ہوگا یا 7 سال کا مجھے کہنے لگا، انکل یہ ہاتھی یہ تو اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مارا؟ اور میں اس بات سے تھوڑی دیر خاموش ہو گیا کہ اس بچے کو میں کیا جواب دوں کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ اس وقت میرے علم میں نہیں تھا کہ کسی ہاتھی کو یہ پتھر سٹرائک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس وقت میں نے اسے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ جیسا کرنا چاہے اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اس کو کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکا، کیونکہ اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس بچے کو یہ معلوم تھا کہ اچھا کام کرنے کے اوپر اجر ہے اور برا کام کرنے کے اوپر سزا ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ ہاتھی جو ہے اس نے برا کام نہیں کیا، اس نے اچھا کام کیا، وہ آگے نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں سٹرائک کیا اس کو؟ یہ اس کی سوچ تھی۔
تو الحمدللہ یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ یہ اس بچے کو اس کے والدین کی وجہ سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے. تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی آ کے، پھر میں نے کتابوں کھولنے شروع کر دی ابن شام سے اور باقی سیرت کتابوں سے کہ کسی نے لکھا ہے کہ کسی ہاتھی کو اسٹرائک ہوا کہ نہیں. تو مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ کوئی ہاتھی اسٹرائک ہوا ہو ان پرندوں سے. تو اب میری اس بچے سے ملاقات کبھی ہوئی تو میں اس بچے کو پھر یہ جواب بھی دے دوں گا. آگے چلتے ہیں. اس واقعے کے 50 سے 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایئر آف دا ایلیفینٹ، کیونکہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور اس 2 مہینے 50-55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. سوموار کا دن تھا. آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہلے وفات پا چکے تھے. جب آپ پیدا ہوئے آپ یتیم تھے. آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، آپ کے والد نے آپ کو نہیں دیکھا. اور پھر عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا. پھر 7th ڈے پہ آپ کا عقیقہ ہوا اور ختنہ ہوا، اور یہ پھر دین اسلام میں بھی یہ چیز جاری رہی. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو، اور 2 کنڈیشن: باپ نہ ہو اور وہ نابالغ ہو، بلوغت کو نہ پہنچا، وہ بچہ یتیم مانا جاتا ہے. دستور کے مطابق جو بدوی عورتیں تھیں وہ آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں اور ان کو اپنے گاؤں میں لے جاتی. بچہ وہاں کھیلتا بکروں کے ساتھ اور باقی بچوں کے ساتھ، اور اس کی تربیت تاکہ بہتر ہو، اس کا جسم زیادہ مضبوط اور سالڈ بن جائے. یہ ایک دستور تھا. تو بنو سعد طائف کے پاس ایک قبیلہ تھا. وہاں سے عورتیں اور دوسری جگہوں سے عورتیں آتی اور مکہ سے لے کے چلے جاتی، مکہ سے بچوں کو لے جاتی. اور اسی میں وہ حلیمہ سعدیہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شروع کے چند سالوں میں. وہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم یہ عورتیں آ گئیں تو ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ کو پیش نہ کیا گیا ہو. اب اللہ کے رسول بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، بہت سارے بچے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسی عورت نہ تھی جس پر رسول اللہ کو پیش نہ کیا گیا کہ ان کو لے لیں، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، ان کو اپنے پاس لے جائیں. لیکن وہ انکار کر دیتی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اس وجہ سے آپ کو نہ لیتی. کسی نے نہیں لیا، ایک نے ریجیکٹ کیا، دوسرے نے، سب نے ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے تو کوئی پیسے ملیں گے نہیں، یہ تو یتیم ہے، تھوڑے سے شاید مجھے پیسے ملیں، کیوں نہ میں کسی اور کے پاس چلی جاؤں جو جہاں سے زیادہ پیسے ملیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آخر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے، باقی سارے بچے کس لوگوں نے اٹھا لے لیے، اور میرے پاس بھی کوئی بچہ نہ تھا اور صرف میں رہ گئی تھی. اور جب واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں ان کے پاس بچے ہیں لیکن میں بغیر کسی بچے کے جا رہی ہوں، بغیر کسی بچے کو لیے ہوئے ساتھ جا رہی ہوں. تو میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں. یہ کہا. شوہر نے کہا ہاں جاؤ لے لو. تو حلیمہ سعدیہ انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. کوئی اور آپشن نہیں تھی، بس یہ ایک بچہ تھا اور ان کو لے لیا. وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ ڈیرے میں گئی، یعنی کہ ابھی مکہ ہے میں، ابھی ان کو اپنی آغوش میں لیا. فرماتی ہیں کہ میرے دونوں سینوں میں دودھ بھر گیا، میرے دونوں سینے دودھ سے بھر گئے، اور اس بچے نے سیر ہو کے پیا، یعنی کہ خوب اس نے پیا، اور ساتھ ہی اس کے بھائی نے بھی، یعنی کہ ان کا اپنا جو بچہ تھا اس نے بھی خوب سیر ہو کے پیا. پھر میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا اور اس کے تھن دودھ سے لبریز تھا. پہلے ایسا کبھی نہ ہوتا تھا، دودھ سے لبریز تھا. پھر اگلے دن قافلہ روانہ ہوا بنو سعد طائف سے آگے جب جانے کے لیے. کہتی ہیں کہ میری جو گدی تھی وہ بالکل لاغر اور کمزور، اور جب آ رہے تھے تو سب سے یعنی کہ پیچھے ہوا کرتے تھی، لیکن
جب یہ بچہ میری گود میں تھا تو اس کی چال تیز ہو گئی اور وہ سب سے آگے نکل گئی، تیز نہ ہو گئی، اچانک اس میں کچھ انرجی آ گئی، آگے آگے جانا شروع ہو گئی۔ اور جب وہاں بنو سعد پہنچ گئے تو علاقہ جو ہے پورا قحط زدہ علاقہ تھا، اور بکریاں جو ہے وہ جاتی، اور لیکن وہاں کھانے کو تو کوئی زیادہ تھا نہیں، لیکن جب آتی تو ان بکریوں کے دودھ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے، اور اسی طرح سے جو اونٹ ہے وہ بھی، ان کی اونٹنی وہ بھی خوب دودھ دیتی، اور یہ خوب سیر ہو کے پیتے اور خوب اچھی طرح سے سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری برکات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اس وقت سے ہی چنا ہوا تھا، ہے نا، اللہ نے پہلے سے چنا ہوا تھا، اور یہ ساری آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے ایسا ہوتا رہا، ایسے ہوتا رہا، اور ان کے رزق میں کشادگی اور برکت آتی رہی۔ 2 سال اسی طرح سے گزر گئے، اور حلیمہ سعدیہ بڑی خوش، اور بچے جو ہیں وہ باقی بچوں کے ساتھ باہر بھی جاتے، بکروں کے ساتھ کھیلتے، اور جب یہ سارا فائدہ دیکھا تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا یہ 2 سال کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو کیوں نہ تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اس کو پھر مکال آتی جاتی تھی، تقریباً علماء نے لکھا 6 مہینے کے بعد، اور پھر اب کی والدہ آمنہ سے ریکویسٹ کی اس کو تھوڑا سا اور لمبا کر دیں، انہوں نے 2 سال کا کانٹریکٹ اور بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی ہوئے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ واپس کر دیا جائے اپنی والدہ کے پاس۔ ہوا یوں کہ آپ 4 سال کی عمر کو پہنچے، دوست اپنے باقی بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں بنو سعد ٹرائب میں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں، زمین پر لٹا دیتے ہیں، سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالتے ہیں، اور دل کو ایک جو برتن لائے ہیں جنت سے، اس میں زمزم کا پانی ہے، اس سے اس کو دھونے کے لیے، اور اس دل میں سے ایک سیاہ جو پیس ہے، لوتھڑا ہے، اس کو نکال کے اور باہر پھینک دیا اور کہا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو دھو دیا، اس کو واپس لگا دیا اندر اور سٹچ کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت گزار مدینہ میں 10 سال رہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ مبارک کے اوپر میں جو سٹچز ہیں، ٹانکوں کے نشان دیکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نشان دیکھتا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا آپریشن؟ ہارٹ آپریشن یعنی اوپن ہارٹ سرجری ہے، یعنی کہ اس میں نہ آکسیجن لگی نہ کوئی بلڈ لگا، اور یہ ہارٹ کو نکالنا اور دھونا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ بچے بھاگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے محمد کو کسی نے قتل کر دیا، اور یہ سارا کام کر کے جبریل علیہ السلام واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے سارا حالات دیکھے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے اس بچے کو ہم واپس بھیج دیں، چنانچہ وہ واپس مکہ لے آئیں اور اپنی والدہ آمنہ کے پاس آپ آ گئے۔ تو یہ سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ ہے یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا، لیکن آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئی۔ مکہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے رابغ کے پاس ایک جگہ ہے، ابوا نام ہے اس کا، آپ اگر اس کے پاس سے بھی گزرنا چاہیں، ہم گزرتے ہیں اس کے پاس سے عام طور سے، جب آپ رابغ کے ذریعے یمبو جائیں تو ابوا وہاں پہ ان کی وفات ہوئی اور آپ کو وہیں بریل کر دیا گیا۔ پھر آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب انہوں نے پرورش کی، لیکن 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ کے چچا ابو طالب آئے اور 42 سال تک 42 ایئرس آپ کو ہر طرح کی جو بھی مدد دے سکتے تھے انہوں نے سپورٹ پرووائڈ کی۔ 42 ایئرس انفارچونیٹلی وہ اسلام قبول نہ کیا انہوں نے آخر وقت تھا، لیکن جتنا ممکن تھا اور وہ سپورٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد ان کی دعائے مغفرت بھی کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی کہ ان کسی شرک جو مشرک ہے جو شرک کی حالت میں مرا اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے دعا کرنا پھر بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اجرت کے اوپر، اور پھر اسی عرصے میں 12 سال کی عمر میں آپ ایک دفعہ سیریا گئے، وہاں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ ابھی سیریا کے میں بصرہ ایک جگہ ہے، وہاں قریب پہنچے کیراوان کے ساتھ، تو ابو طالب کے آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں پہ ایک مونک تھا بحیرہ کے نام سے، اس نے جب آپ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے کمرے سے باہر نکلا، ابو طالب کے پاس آیا، کہا یہ بچہ جو ہے یہ سید العالمین ہے، یہ سید العالمین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟
تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب چلتا آ رہا ہے اس کے اوپر بادل ایک شیڈ کیے ہوتا ہے، اس کو درخت سجود کرتے ہیں، اس کو پتھر سجود کرتے ہیں، اور یہ یعنی کہ ایک نبی ہوگا، سید العالمین ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا ریز پورشن، جیسے سیب کا ایک پیس کاٹ دیں تو ایک ریز پورشن کا یہ نبوت کا سائن ہے، یعنی کہ اس نے شناخت کر لیا کہ یہ نبی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ نبوت جو ہے اس نے نشاندہی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صادق، بہت امین۔ پھر آپ کی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سی عمر میں بڑی تھی۔ ہمارے ممالک میں کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، آپ سے بے انتہا محبت۔ جب تک آپ کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ باقی شادیاں تو آپ نے مدینہ میں کی، جب آپ کی مائگریشن کے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں، ایک سودا سے پہلے شادی ہوئی، حضرت سودا سے، اور آپ کی اولاد ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور ساری کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ کتنی کڑی آزمائش، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 6 مہینے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کڑی آزمائش تھی۔ سامعین، اب اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو برکات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات یہ بچپن سے تھیں، اور بحیرہ اس نے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا، اور آپ پہ جو کمر کے اوپر جو نبوت کا جو سائن تھا یہ اس سے بھی اس نے بحیرہ نے پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، آپ کے پسینے سے، آپ کے داڑھی کے بال سے، آپ کے لعاب سے، آپ کے وضو کیے ہوئے پانی جب بچتا تھا اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج میں کسی نیک آدمی، بہت ہی پائس آدمی ہے، امام کعبہ امام مثال کے طور پہ، یا اور کوئی بہت بڑا ٹاپ کا عالم ہے، اور میں اس سے کوئی برکت حاصل کروں اس چیز سے، تو اس کی دین میں اجازت نہیں ہے، اس سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی، یہاں کسی چیز سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ حجر اسود جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس سے بھی آپ برکت حاصل نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تو یہ صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چوما، اس لیے میں چومتا ہوں، ورنہ تو ایک عام پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کئی برکات تھیں۔ غار ثور میں ابوبکر صدیق نے پاؤں سے ایک ہول کو بند کیا ہوا ہے، کسی چیز نے کاٹ دیا، آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ 7.1 محرم 7 ہجری غزوہ خیبر میں آپ نے فرمایا، کون یہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر صبح اٹھے کہا علی کہاں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، آپ نے اپنا لعاب لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح کی کیسی اور کئی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہیل کیا۔ غزوہ خندق میں کھانے کی شدید کمی، تھوڑی سی کھجوریں آئی آپ کے پاس، آپ نے کہا سب کو بلا لیا، آپ نے کہا ایک چادر بچائی اور اس میں سب کھانا شروع ہو گئے۔ وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کھجوریں بڑھتی بھی جا رہی ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، وہ گرتی پڑتی تھی سائڈ سے۔ تو اس طرح کئی مسالیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات واضح نظر آتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے حوالے سے ایک اور چیز جو آج کے موضوع میں ہم کور کر سکتے ہیں، وہ آپ کی جب شادی ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام کو دیا۔ ان کا نام تھا زید بن حارثہ، حارثہ نام ہے، حارث نہیں، حارثہ۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اپنے فیملی کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے کیمپ کیا، ان کا جو ٹرائب ہے، رات میں کسی اور ٹرائب نے ان پر حملہ کیا، اور جیسے شب خون مارنے کا وہاں کوئی عام کانسیپٹ تھا، اور لوٹ مار کیا، اور زید بن حارثہ ان کو غلام بنا لیا، مکہ لے آئے، وہاں پہ جو بازار ہوتا ہے اوقاس بازار میں ان کو بیچ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، ان کے ایک نیفیو ہیں، حکیم نام تھا، حکیم بن حزام، انہوں نے اس کو خرید لیا اور اپنی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا۔ شادی کے بعد جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ کی خدمت میں دے دیا کہ آپ کی خدمت کریں گے۔
یعنی کہ غلام ہیں، آپ کی خدمت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ غلام تھے لیکن آپ کا رویہ بہترین تھا ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کا اخلاق جو اتنا بلند تھا، باقی لوگوں کی طرح نہیں جیسے غلام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، اس کے ساتھ کھانا شیئر نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں تھا. ڈفرنس انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نیچر ہی اور تھی، اعلیٰ اخلاق جو تھا، آپ کا بلند کردار اور اعلیٰ اخلاقی، یہ مثال اب آئی ہوئی آپ کے سامنے. جو زید بن حارثہ آپ سے 10 سال چھوٹے تھے اور بے انتہا محبت پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن میں صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، وہ یہی ہے زید بن حارثہ. قرآن میں اور کتنے جلیل القدر، ان سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، اشرا مبشرہ ہیں، لیکن ذکر کسی کا نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ کے. یہ ایک خاص امتیاز حاصل ہے ان کو. ان کے والد اور ان کے پیرنٹس، ظاہر دکھی تو ہوتا ہے جب بچہ اچانک گم ہو جائے، پیرنٹس دکھی نہیں ہوں گے، تو وہ دکھی تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے شاید کہیں مل جائیں. پھر ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں زید بن حارثہ ہے. چنانچہ وہ مکہ ڈھونڈتے ہوئے آگے اور پہنچ گئے وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اور بے انتہا خوشی ہوئی. ظاہر ہے جب اپنا بچھڑا ہوا بچہ ملے گا کتنی زیادہ خوشی ہو سکتی ہے پیرنٹس کو، اس کا اندازہ ہم شاید نہیں لگا سکتے. ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں ہاسٹل میں تو ماں باپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو فون پہ فون کرتے ہیں، کھایا کہ نہیں کھایا، ناشتہ کہ نہیں کیا، پراٹھا ملا کہ نہیں ملا، اور دیگر چیزیں اس چکر میں. تو وہ تو بیچارہ بچے گم گیا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اس کی اجرت دیتے ہیں اور ہم ہمارے بچے کو واپس دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو آپ کو دے دوں گا. چنانچہ وہ زید کے پاس گئے اور کہا بیٹا ہم آگے ہیں اور آپ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو بتاؤ. تو زید بن حارثہ کہنے لگے نہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. حالانکہ ماں باپ ہیں، اتنی محبت، اتنی ویلیو کیا زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا کہ ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. جب ماں باپ نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر تو ادھر ہی رہو، ٹھیک ہے تم یہاں خوش ہو یہیں رہو. وہ تو ویسے بھی نہیں جا رہے تھے. تو زید بن حارثہ نے کو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی پھر آپ ان کو لے گئے کعبہ میں لے گئے، کعبہ کے پاس دروازے پہ، اور اناؤنس کیا کہ زید بن حارثہ آج سے میرا اڈاپٹیڈ سن ہے، اور ان کا نام زید بن محمد ہو گیا. زید بن محمد پڑ گیا نام ان کا. اور یہ نام چلتا رہا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پھر آیات نازل کی کہ اولاد جو اڈاپٹیڈ سن ہیں ان کو اپنے باپ کے نام سے ہی بلا. یہ سورہ الاحزاب کی 5 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، تم پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، تو ان کے اولاد کا نام چینج مت کرو. تو بعد میں جب آیات نازل ہوئی تو ان کا نام پھر زید بن حارثہ ہی ریورٹ ہو گیا. زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی ایک کزن پھپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے شادی کرو. زینب بنت جہش بہت قریش کی ہائی لیول پہ ٹرائب تھا اور یہ ایک غلام سے نکلے تھے، تو یہ زینب اس بات کو پسند نہ کرتے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زینب رضی اللہ عنہا سے اس کو بتایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول حکم کا فیصلہ دے دے تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. چنانچہ ان کی شادی ہو گئی. 2 سال کے سے زیادہ عرصہ شادی نہ رہی بیکاز آف یہ جو ڈفرینسز تھے آپس میں نہیں ہو سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے آپ کی ان سے پھر شادی ہوئی. اس میں کیا لیسنز ہیں؟ سب سے پہلا لیسن ہمارا ایٹیچیوڈ ہمارے ملازمین کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے رویہ سن لیا کہ زید بن حارثہ سے کیسا رویہ تھا، کیسا زبردست رویہ تھا. اب دیکھیے ہماری زندگی میں اس وقت حسن ہم نے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسا سلوک کیا، اب ہمارا کیا سلوک ہے. ہمارا واسطہ پڑتا ہے ڈرائیور کے ساتھ، مالی کے ساتھ، کوئی ماسی آ رہی ہے کام کرنے کے لیے، کوئی ملازم ہے، کوئی ہماری اپنی بیوی بچے جو ہماری زیر نگرانی ہیں. ہمارا کیسا رویہ ہے، اور ہمارا آفس میں ٹیم بوائے ہے، ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ ان کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ وہ محبت اور شفقت اور شو ہی نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے، یہ اس میں لیسن ہے کہ ہم اپنے جو بھی سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں.
حتیٰ کہ یہاں تک بیوی نے اگر کھانے میں نمک تھوڑا سا کم بھول گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا یا روٹی ادھر سے ادھر آ گئی یا دیر ہو گئی تو ایک آدمی جو ہے شور مچانا شروع کر دیتا ہے. یہ کتنی گری ہوئی بات ہے, کتنی گری ہوئی بات ہے. اور اللہ کے رسول کو دیکھیے ایک غلام ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا. تو یہ پہلا میسج. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کہ 10 سال مدینہ میں آپ کی خدمت میں رہے کہ اللہ کے رسول نے آج کبھی بھی مجھے 10 سال میں یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ غلطی ضرور ہوئی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال میں بندے سے غلطی نہ ہوئی ہو, غلطی ہوئی ہوگی, آپ نے یہ کبھی کہا نہیں کہ کیوں کیا. دوسرا میسج کہ جو نیم چینج ہے وومن کا وہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ممالک میں ادھر شادی ہوئی اور لڑکی کا نام پہلا کام کیا, چلو جی نیا اس کا شناختی کارڈ نیا بناؤ, پاسپورٹ نیا نام چینج کر دو. ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. نام چینج کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے شاید ہندوانہ رسم وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, لیکن اس کی دین میں اجازت نہیں. تو نام ہمارے بچوں کی جب شادی ہو اس کا نام چینج نہیں کرنا, جو والد کا نام ہے اسی سے رکھنا ہے. روز قیامت باپ کے نام سے ہی اٹھائے جائیں گے اولاد. تو یہ ہمارے اس میں میسج تھا. ہمارا ٹائم ویسے آلموسٹ ہو گیا. جسٹ ٹو ریکیپ ہمارے میسیجز کیا ہیں. تو یہ میسیجز ہمارے یہ ہیں کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے, چرند و پرند. اور یہ کتنے شرم کی بات کہ انسان عقل سمجھ کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور وہ سپریم پاور ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اور کیا میسج ہمارے کہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی جو چیزوں میں جو برکات تھیں وہ ایکزسٹ کرتی ہیں اور وہ اب نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ آج یہ بال مجھے ملا ہے اور یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس سے برکت حاصل کروں, تو علماء نے فرمایا کہ یہ اس کو پروف کرنا ناممکن ہے, اس لیے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کو اگنور کر دیا جائے. اور زید بن حارثہ جب آپ نے واقعہ سنا تو اس میں میسج کیا ہے, ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈز ہمارے سبارڈینیٹس کے لیے بہترین ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ تھا. اور جو نیم چینج کا جو سلسلہ ہے ہمارے اس میں, یہ اس نیم چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سے جو بھی غلطی اور خطا سرزد ہوگی اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. پروردگار ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ بیمار کو ان کو شفا عطا فرما, اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.